خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ منی ٹریل آج مبینہ طور پر اپیرنٹلی پیش کی گئی ہے، جو کہ کل سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ منی ٹریل، یہ کچھ نئی دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ یہ پرانی دستاویزات ہیں یا نئی دستاویزات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پہلے دے دی گئی تھی جے آئی ٹی کو، اور جے آئی ٹی نے جب ان کو اٹیسٹ کرانے کے لیے منسٹری آف اسٹیٹ دبئی کے پاس بھیجا تو وہاں سے یہ اٹیسٹ نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ جو کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں جن کو کہا جا رہا ہے یہ نئی ڈاکومنٹس ہیں، یہ نئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، بلکہ انفیکٹ جو سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے ان میں سے یہ ایک سی ایم اے میں یہ ڈاکومنٹ شامل ہیں، اور یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ جے آئی ٹی کی طرف سے ان میں سے ایک ڈاکومنٹ دبئی کی حکومت کو بھیجی گئی تھی ویریفائی کرنے کے لیے۔ انہوں نے بھی اس کی ویریفیکیشن نہیں کی، وہ جو الاہلی اسٹیل کے حوالے سے جو ہے تو وہ دبئی حکومت نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، اور دو ڈاکومنٹ جو ہیں وہ برٹش ورجن آئی لینڈ کو بھجوائی گئی تھی اور انہوں نے بھی ان ڈاکومنٹس کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ تو اور ایک جو منروا کے بارے میں ڈاکومنٹ ہے وہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ چاروں کی چاروں جو ہیں ڈاکومنٹس یہ پرانی ڈاکومنٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی نئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کل سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کون سی ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ڈاکومنٹ پیش کریں گے تو یہ تو پرانی ڈاکومنٹس ہیں، ان سے کوئی بھی نئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حامد میر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا وہ جو ایک جے پی سی اے کی ڈاکیومنٹ ہے جس میں کچھ اب باہمی ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایز وی ڈسکسڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی بیسٹ ریکلیکشن، یعنی کہ میری جو یادداشت میں سب سے زیادہ وہ آ رہا ہے کہ جناب منروا نے ہولڈ کیا تھا نیلسن اور نیسکال کو 2006 کے اندر۔ تو کیا وہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ ڈاکیومنٹ کیا یہ ثابت کر رہی ہے کہ بینیفیشل اونر حسن اور حسین نواز ہیں اس ڈاکیومنٹ کے مطابق؟ نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی جو فراہم کردہ ڈاکومنٹس ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ڈاکومنٹس ہیں، اور ان کے مطابق مریم نواز جو ہیں وہ نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل اونر ہیں۔ تو ان ڈاکومنٹس کی لیگل حیثیت زیادہ مضبوط ہے، اس ڈاکومنٹ کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ اس کی یہ سروس پرووائڈر کی ڈاکومنٹ ہے، یہ کسی لیگل اینٹی کی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو حامد میر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ اس موقع پر، ایسے موقع پر میڈیا کو یہ ڈاکیومنٹس دوبارہ فلوٹ کر دینا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں، اگر تو یہ وہی پرانی ڈاکومنٹس ہیں جو پہلے سے سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیا کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں یا اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر یہ کسی نے کیا تو وہ بیوقوف ہے، وہ نواز شریف اور ان کے خاندان کا دوست نہیں بلکہ وہ دشمن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے مسئلہ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ڈاکومنٹ ہو، لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو دبئی سے قطر کو 12 ملین درہم کی جو ٹرانزیکشن تھی اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ حاصل کی جائے، لیکن وہ ڈاکومنٹ ان کو نہیں مل سکی۔ تو وہی ڈاکومنٹ سب سے زیادہ اہم ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ ان کی منی ٹریل وہیں سے ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹ ان کو نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ڈاکومنٹ ہو جو وہ کل پیش کر دیں، لیکن اگر یہ ڈاکومنٹس ہیں جن پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں، جو پہلے سے سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں، جن کو جے آئی ٹی نے جو ہے دبئی اور برٹش ورجن آئی لینڈ کو بھیجا تھا تصدیق کے لیے اور تصدیق نہیں ہوئی، تو اگر تو یہی ڈاکومنٹس ہیں تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ حامد میر صاحب، کچھ پی ایم ایل این کے رہنما ایسے ہیں، ٹویٹر پر اب سے کچھ دیر پہلے دیکھا گیا کہ انہوں نے یہ ٹویٹس کی ہوئی تھیں کہ یہ ڈاکیومنٹس ہم نے جو اب ثابت کرتے ہیں کہ دبئی اسٹیل مل، گلف اسٹیل مل جب یہاں سے ختم کی گئی اور کیسے مشینری اور پیسہ بھیجا گیا یہاں سے جدہ اور اس کے علاوہ جگہوں پر، تو یہ ڈاکیومنٹس ہم پہلے جے آئی ٹی کو دے چکے تھے اور جے آئی ٹی نے کنسیل کی یہ ڈاکیومنٹس۔ آپ سمجھتے ہیں ان دعووں میں کچھ وزن ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب پتہ نہیں آپ کس کی ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بہت ہی بیوقوف آدمی ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ جب ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اطلاع کے مطابق یہ ڈاکومنٹ جو ہیں جے آئی ٹی نے ایک ڈاکومنٹ دبئی گورنمنٹ کو بھیجی، دو ڈاکومنٹس برٹش ورجن آئی لینڈ کو بھیجی اور ان کی تصدیق نہیں ہوئی، تو پھر چھپانے والی کیا بات ہے؟ تو یہ تو سپریم کورٹ کل فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈاکومنٹ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکومنٹس پرانی ہیں اور ان میں کوئی ڈاکومنٹ نئی نہیں ہے، اور ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ جو منی ٹریل ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی۔ حامد میر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا، یہ ڈاکیومنٹس یا اس کے علاوہ کوئی نئی ڈاکیومنٹس اگر سپریم کورٹ میں کل پیش کی جاتی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید ٹائم بائے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی نون لیگ یا شریف خاندان؟ اگر تو یہ ڈاکومنٹس پیش کی گئیں
تو میرا خیال ہے نون لیگ کا کافی مذاق اڑایا کیونکہ یہ کوئی نئی ڈاکومنٹ نہیں، یہ پرانے ڈاکومنٹس ہیں، اور اس سے ان کا کیس مزید کمزور ہوگا اور اس سے ان کی مزید جگہنسائی ہوگی۔ اور حامد میر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ ڈاکیومنٹس جیسا کہ جے آئی ٹی کی جانب سے بھی رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ کچھ ایسے بھی ڈاکیومنٹس ہیں کہ جو بھیجے گئے تھے وہاں پر ویریفیکیشن کے لیے اور اٹیسٹ نہیں ہو سکے، تو کیا نوٹری سٹیمپ جو تھی ان پر وہ جعلی تھی، اس وجہ سے ان کو ویریفائی نہیں کیا گیا؟ جی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، مجھے اتنی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن میں نے کچھ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی ہے اور خود میں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بھی دوبارہ دیکھا ہے، تو جو سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہ ڈاکومنٹس پرانی ڈاکومنٹس ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے بھی یہ ڈاکومنٹس دکھا چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیوں غلط دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے اب کل صبح میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جب یہ پیش کی جائیں گی، اگر پیش کی گئیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حامد میر صاحب اگر ہم فرض کر لیں کہ نئے ڈاکیومنٹس پیش کیے جائیں گے اور یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ دبئی سے مشینری شارجہ سے بھیجی گئی تھی جدہ اور اس کے علاوہ پیسے بھی منتقل کیے گئے تھے، لیکن ایک سوال پھر بھی رہ جائے گا کہ پاکستان سے جو گلف سٹیل مل کے اس کو لگانے کو لگتا ہے کہ یہ سوال بھی پھر اٹھائے گا؟ دیکھیں وہ سوال تو بڑا اہم ہے نا، کیونکہ وہ تو جو گلف سٹیل مل تھی وہ بینامی اس کے اونر تھے، وہ دونوں اونر جو ہیں ایک برٹش نیشنل تھا اور دوسرے یہ طارق شفیع صاحب تھے، اور یہ دونوں بینامی تھے۔ اصل میں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میرے والد نے دبئی میں ایک گلف سٹیل مل لگائی تھی، تو لیکن جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا جو پہلا دور حکومت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس زمانے میں نیشنلائزیشن کے بعد پاکستان سے باہر پیسہ بھیج کے اور وہاں پہ جو کاروبار کرنا ہے یہ انلیگل تھا اور اس کی سزا 14 سال قید تھی، اور اسی سے بچنے کے لیے میاں شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دو بینامی اونرز کے ذریعے یعنی کہ فیک اونرز کے ذریعے انہوں نے یہ فیکٹری لگائی تھی۔ تو اس پورے ریکارڈ میں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو گلف سٹیل مل لگائی گئی تھی یہ کیسے لگائی گئی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم نے قرضے حاصل کیے تھے، وہ قرضے بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئے۔ تو یہ جو پیسہ انہوں نے وہاں پہ بھیجا تھا میاں محمد شریف صاحب نے، اس کی ٹریل بالکل بھی نہ موجود ہے، نہ ہی اس کے کوئی کاغذ موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس زمانے میں انلیگل تھا، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیسے پاکستان سے گئے تھے تو ایسی صورت میں تو ایک نیا کیس جو ہے وہ ان پہ دائر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منی ٹریل جو ہے نہ پہلے ثابت ہوئی ہے نہ آئندہ ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کے وقت کا۔ تازہ خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا کو یہ نئی دستاویزات